پہلے کے زمانے میں غلام لوگ خریدتے تھے اور اپنے پاس اس کو ایز اے سرونٹ، ایز اے غلام رکھتے تھے اور اس سے کام لیتے تھے. ایک شخص نے غلام خریدا. غلام کہتا ہے میرے آقا میری 3 شرطیں ہیں، 3 کنڈیشنز ہیں، آپ اسے قبول فرما لیں. کہا بتاؤ کیا کنڈیشنز ہیں، کیا شرطیں ہیں؟ کہتا ہے پہلی یہ کہ آپ مجھے فرض نماز سے منع نہیں کریں گے جب اس کا وقت آ جائے. دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ آپ مجھے دن کو جو چاہے حکم دیں گے، رات کو کوئی کام نہیں دیں گے. اور تیسری یہ کہ اپنے گھر میں میرے لیے ایک جو کمرہ ہے وہ جدا کر دیں اور میرے کمرے میں میرے سوا کوئی اور داخل نہ ہو، پرائیویسی چاہیے مجھے. اب ناظرین ذرا غور کریں کہ یہ تینوں شرطیں جو ہیں یہ بظاہر تو بڑی نارمل سی تھیں. بادشاہ جو غلام کا آقا تھا اس نے کہا نمازی اب غلام ہے، نماز پڑھے گا اور نماز کے وقت اسے منع نہیں کروں گا، دن میں کام لوں گا، رات ظاہر آرام کے لیے ہوتی ہے، ایک چھوٹا سا کمرہ اس کو دے دیتے ہیں. تو اب اس غلام کو آقا نے کہا کہ ایسا کرو کہ گھر میں کوئی کمرہ تلاش کر لو. تو غلام نے پورے کمرے میں سے، پورے گھر میں سے ایک ٹوٹا پھوٹا سا کمرہ پسند کیا. تو آقا حیران ہوا کہ یہ سٹور روم، سامان کاٹ کباڑ یہاں پڑا رہتا ہے، تم کو پورے گھر میں یہی کمرہ پسند آیا؟ تو وہ غلام کیا کہتا ہے کہ کیا آپ نہیں جانتے کہ ٹوٹا پھوٹا کمرہ بھی اللہ کی یاد اور اس کے ذکر کی برکت سے باغ بن جاتا ہے، میرے لیے یہی کمرہ کافی ہے. بہرحال آقا نے کہا ٹھیک ہے وہاں رہنے لگو. دن میں وہ خدمت کرتا، رات وہ غلام اپنے کمرے میں چلا جاتا. ایک بار ایسا ہوا کہ رات کو جو آقا تھا اس غلام کا، وہ اپنے گھر میں چکر لگا رہا تھا. تو چکر لگاتے 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 اس غلام کے کمرے تک پہنچ گیا. اور جب اس کے کمرے پر پہنچا تو ایک بڑا ہی عجیب منظر اس نے دیکھا. اور وہ منظر یہ تھا کہ غلام سجدے میں ہے اور اوپر جو چھت ہے وہ کھلی ہوئی ہے اور آسمان سے گویا نور کی برسات ہو رہی ہے. قندیل ایک نور کی یوں سمجھے کہ تسلسل ہے فانوس کی طرح. تو اور غلام جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں بڑی گریہ وزاری کے ساتھ عرض کر رہا ہے کہ میرے مالک تو نے مجھ پر میرے آقا کا حق اور دن میں اس کی خدمت لازم قرار دے دی ہے. اگر یہ بھی مجھ پر نہ ہوتا تو مالک میں دن بھی تیری عبادت کرتا، میں رات بھی تیری عبادت کرتا. اب جب آقا نے یہ دعائیں غلام کی سنی اور وہ کہتا ہے کہ اے میرے رب میرا عذر قبول فرما لے، وہ آقا واپس اپنے گھر اپنے روم میں آیا اور اپنی زوجہ سے کہا کہ رات میں نے ایسا منظر دیکھا ہے. اگلی رات وہ اپنی زوجہ کو لے کر پھر پہنچ گیا. پھر وہی منظر، پھر وہی گریہ وزاری، پھر وہی سجدہ، پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں التجائیں اور وہی نور کی برسات. دونوں میاں بیوی کمرے کے کنارے کھڑے رہے اور آنسو بہاتے رہے کہ یہ کتنا مقبول بارگاہ بندہ ہے کہ سجدہ کرتا ہے تو آسمان سے نور کی بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے. صبح ہوئی تو اب آقا نے اپنے غلام کو بلایا اور اس غلام سے کہا کہ ہم نے تمہارا وہ منظر دیکھ لیا ہے. اللہ کی بارگاہ میں جو تم عذر پیش کر رہے تھے کہ کاش دن میں بھی تمہیں عبادت کا موقع ملتا، تو جاؤ آج سے ہم نے تمہیں آزاد کیا، تم دن بھی اللہ کی عبادت کرو، تم رات بھی اللہ کی عبادت کرو. مگر ناظرین اب جو اگلا جملہ ہے نا، وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ انسان کو حیران کر دیتا ہے. بظاہر تو کسی کو غلام کو آزادی مل جائے تو اس کے لیے تو بہت بڑی خوشی ہے نا، غلامی کی زندگی کون گزارنا چاہتا ہے. مگر اس غلام نے کیا کیا ناظرین؟ اس غلام نے اب جو دعا کی، آسمان کی طرف سر اٹھایا اور دعا کی کہ یا صاحب السر ان السر قد ظہرا ولا ارید حیاتی بعد مشتہرا. وہ غلام کہتا ہے کہ اے صاحب راز، راز تو کھل گیا، اب راز کھلنے کے بعد میں زندگی نہیں چاہتا. اللہ. اور کیا ہوا کہ جیسے ہی اس نے یہ دعا کی اسی وقت وہ غلام زمین پر گرا اور اس کی روح کفس انصری سے، یعنی اس کی روح جو ہے وہ نکل گئی اور وہ دنیا سے چلا گیا. کیا سیکھنے کو ملا ناظرین؟ یہ ہوتے ہیں اللہ والے، عبادت بھی کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہوتے ہیں اور کسی کو بتانا نہیں چاہتے. میں جانوں اور میرا رب جانے. اس واقعے نے، اس غلام نے رہتی دنیا کے مسلمانوں کے لیے گویا ایک درس دیا ہے. اے نماز پڑھنے والوں، روزہ رکھنے والوں، زکوٰۃ خیرات دینے والوں، نیکی کے کام کرنے والوں، حج اور عمرہ کرنے والوں، بتاؤ تو کس لیے کر رہے ہو؟ اللہ کے لیے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے؟ اپنی شہرت کے لیے؟ اخلاص ہے کہ نہیں؟ یہ غور کرنا ہے. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.